اور محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت تخلیق وجہ کائنات شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین ساقی حوض کوثر شافع روز محشر کعبے کے بدر الدجا طیبہ کی شمس الضحیٰ دافع جملہ بلا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر کے درود پاک کا بابا بلند ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ لوگ جو لوگ پیچھے بیٹھے جگہ خالی ہے تو ابھی سے آگے کی طرف کر لیں تاکہ پیچھے بعد میں آنے والوں کو دقت نہ ہو۔ جو جگہ یہ خالی ہے یہ پہلے اس کو کر لیں، آگے آگے آ جائیے آپ تاکہ بعد میں جو لوگ آئیں ان کو پریشانی نہ ہو۔ آپ لوگ کی دقت ہوگی تو لوگ سلام سلام کر کے آتے ہیں، تو جگہ دکھ رہی میسر ہو تو وہاں آ کر کے بیٹھ جائیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اور امام فرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اور امام فرماتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ عزیزان گرامی و وقار سامعین، ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا جو جمعہ ہے یہ جمعۃ الوداع ہے، جس کو عام طور سے ہم اور آپ الوداع کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کو جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جمعۃ الوداع کا مطلب ہی اتنا سا ہے کہ اللہ نے ہم اور آپ پر اپنا فضل و کرم فرمایا، اور اس وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل سے ہم اور آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ اب یہ جمعۃ الوداع ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک ہم اور آپ سے رخصت ہونے والا ہے۔ رمضان کا یہ برکتوں والا، عزتوں والا، عظمتوں والا مہینہ ہم اور آپ سے رخصت ہونے والا ہے، لیکن مسلمانوں یہ وہ مہینہ تھا، میں نے پہلے گزشتہ تقریروں میں آپ حضرات کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا کہ ماہ مبارک رمضان المبارک جو ہے اس میں اللہ رب العزت جہنمیوں کی جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، اللہ پاک گنہگاروں کو بخشش عطا فرماتا ہے، اللہ پاک لوگوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اللہ گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے،
لیکن افسوس کا مقام یہ ہے مسلمانوں کہ اب ہم اور آپ کے درمیان سے یہ عظمتوں والا مہینہ گزرنے والا ہے، یہ عظمتوں والا رفعتوں والا مہینہ گزرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہم اور آپ کو یہ مقدس بابرکت عظمت والا مہینہ دیا تاکہ ہم اور آپ اللہ رب العزت کی عبادت کر کے، قرآن مقدس کی تلاوت کر کے، اس کی پاکی بیان کر کے، نبی کی حمد و ثنا کر کے اللہ و رسول کو راضی کریں، اور اللہ و رسول ہم سے راضی ہو جائے تو اللہ ہماری بخشش فرما دے اور ہم کو جہنم سے نجات عطا فرما کر جنت کا پروانہ عطا فرما دے۔ لیکن مسلمانوں، تھوڑی سنجیدگی سے میری گفتگو سننے کی ہے۔ عزیزان گرامی، دیکھیں اللہ پاک نے ہم اور آپ پر اتنا فضل و کرم فرمایا کہ اللہ نے ہم کو یہ مہینہ دیا تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کر لیں، جنت کا پروانہ مل جائے گا۔ اگر اس مہینے میں ہم نے نفل پڑھے تھے تو اللہ نے فرضوں کا ثواب دیا تھا، اگر ایک فرض پڑھا تھا تو اللہ نے 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرمایا تھا۔ اور عزیزان گرامی، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس مہینے میں ہم اور آپ کو شب قدر عطا فرمائی، جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیکن مسلمانوں، افسوس کا مقام یہ ہے، توجہ سے میری گفتگو کو سننا پیارے مسلمان بھائیوں، افسوس کا مقام یہ ہے، غم کرنے کا مقام یہ ہے، مسلمانوں آنکھوں سے آنسو بہانے کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے اتنی شانوں والا مہینہ دیا، اتنی عزت والا مہینہ دیا کہ ہم نفل پڑھے اللہ فرضوں کا ثواب دیتا ہے، ہم فرض نماز پڑھے اللہ 70 گنا فرضوں کا فرض نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ تو وہ برکت والا مہینہ ہے کہ مدینے کے تاجدار مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ اگر رمضان المبارک کی برکتیں یہ ہیں کہ اگر اس میں کسی کا انتقال ہو جائے اللہ اس کو قبر کے حساب و کتاب سے محفوظ فرما دیتا ہے، اللہ اس کو قبر کی سختیوں سے حفاظت فرما دیتا ہے۔ اے مسلمانوں، لیکن افسوس کا مقام میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتنا سب کچھ اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو عطا کیا، لیکن مسلمانوں ہم اور آپ اپنے سینوں میں، اپنے دلوں میں جھانک کر کے دیکھیں کہ اللہ نے اتنا برکت والا مہینہ دیا تو کیا ہم نے اس مہینے کا ویسے استقبال کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اتنی شانوں والا مہینہ ہم اور آپ کو دیا ہے تو کیا اللہ کو ہم اور آپ نے راضی کر لیا ہے کہ نہیں کر لیا ہے؟ رسول اللہ کو راضی کر لیا ہے کہ نہیں کر لیا ہے؟ اللہ رب العزت سے بخشش طلب کر لی ہے کہ نہیں کر لی ہے؟ اللہ رب العزت سے جنت کا پروانہ لے لیا ہے کہ نہیں لے لیا ہے؟ جہنم سے نجات لے لی ہے کہ نہیں لے لی ہے؟ اے مسلمانوں سنو، اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، تم اللہ و رسول کو راضی کر لو جیسا راضی کرنے کا حق ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے عزیزان گرامی، اللہ نے اتنی بڑی نعمتیں دی، اتنی بڑی دولتیں دی۔ ایک مثال دیتا ہوں مسلمانوں، میرے گھر پہ یا آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آ جائے، مہمان، تو ہم اور آپ کی پوری کوشش یہ رہتی ہے کہ یہ میرا مہمان ہے، یہ پورے طریقے سے میں اس کی مہمان نوازی ایسے کروں تاکہ یہ راضی ہو جائے۔ کوئی عام طور سے آ جائے تو کوئی بات نہیں، ہم لوگ ہلکے میں لے جاتے ہیں، لیکن مہمان کو کبھی ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ مہمان جو ہے نا، اللہ رب العزت اس کے ساتھ برکتیں بھیج دیا کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ رحمتیں بھیج دیا کرتا ہے۔ یہ سمجھ لو کہ میرے یا آپ کے گھر پہ ہمارے پیر صاحب آئے تو ہم اور آپ ان کی مہمان نوازی، ان کی خدمت ایسے کرتے ہیں کہ تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائے ہم سے۔ تو ان کا جو خادم ہوتا ہے نا، تو جانے کے بعد اس خادم سے پوچھتے ہیں کہ حضرت مجھ سے خوش تو ہیں؟
حضرت مجھ سے خوش تو ہے، میں نے جو مہمان نوازی کی ہے حضرت ناراض تو نہیں ہے، خدمت میں کوئی کمی تو نہیں آئی۔ عزیزان گرامی، یہ میری اور آپ کی کنڈیشن ہے کہ ہمارے پیر صاحب آئے تو ہم اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میرا پیر مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ اے مسلمانوں، اب یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم اور آپ سے گزرنے والا ہے۔ ہم دلوں سے پوچھیں اپنے کہ اے تو بتا، اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا، بخشش کا عشرہ دیا، مغفرت کا عشرہ دیا، جہنم سے نجات کا عشرہ دیا۔ اے دل بتا، اللہ کو ہم نے راضی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو ہم اور آپ نے راضی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اے مسلمانوں، تو دل ہم اور آپ کا گواہی دے گا، ہم اور آپ کا دل پکار کر کے کہے گا کہ اے مسلمان، تو خود سوچ لے کہ اللہ نے اتنی شان والا مہینہ دیا، لیکن تو سحری کھاتا تھا، فجر کی نماز میں سو جاتا تھا۔ توجہ کرنا مسلمانوں، میں بڑی بات کہنے لگا ہوں، بہت بڑی بات، کہ اللہ نے اتنی عزت والا مہینہ دیا کہ جس میں آپ ایک نیکی کریں اللہ 70 کا ثواب دیتا ہے، اللہ 70 کا ثواب دیتا ہے۔ تو دل کہے گا کہ بتا، تو خود سوچ اے بندے مومن کہ تجھ سے اللہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو سوچ کہ تو نے سحری کھائی، سحری کھانے کے بعد تو نے فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی اور سو گیا، تو وہ سوچ تو نے اللہ کو راضی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ تیرا جسم ہٹا کٹا تھا، تیرے جسم کے اندر طاقت و توانائی پوری تھی، لیکن تو نے پھر بھی روزے نہیں رکھے، اور تو خود جان لے کہ تو نے اللہ کو راضی کیا ہے کہ ناراض کیا ہے۔ اے مسلمانوں، اور ایک بات تم میں بڑا درد ہوتا ہے کہتے ہوئے، یہ بات بہت تکلیف ہوتی ہے مسلمانوں۔ میں نے رمضان کے جمعوں میں کئی مرتبہ اس بات پر بات کی اور اس کے علاوہ لوگوں کو سمجھایا، بچوں کو سمجھایا، نوجوانوں کو، لیکن مسلمانوں بات سمجھ میں نہیں آئی۔ مسجدوں کی کنڈیشنیں یہ ہے کہ صاحب گھر سے تو آیا ہے بیٹا نماز پڑھنے، لیکن مسجد کی کنڈیشن یہ ہے مسلمانوں، یہ حقیقت ہے جو ہو رہا ہے مسجد کے اندر۔ وہ حالات یہ ہے کہ گھر سے آئے تھے نماز پڑھنے، اماں بھی جانتی تھی، ابا بھی سمجھ رہے تھے کہ بیٹا نماز پڑھنے آیا ہے، لیکن مسلمانوں یہاں